بین نہیں لگا سکتا. میری تقریر کو بھلے آپ اسکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا. پاکستان کو ہم نے تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم عوام کے حقوق کے ہم باتیں تو کرتے ہیں جی کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت. او بھائی جمہور سے تو پوچھو، اور جمہور کو تو تم حق ووٹ کا بھی دینے کو تیار نہیں ہو. جمہور سے تو تم نے حق حکمرانی بھی چھین لیا ہے، جمہور کا تو تم نے روٹی کھانے کا حق بھی چھین لیا ہے. آج کتنے لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، آج کتنے لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ ایک سال میں 40 لاکھ پاکستانی ایک سال میں غربت کی دہلیز سے نیچے گیا ہے، ایک سال میں 40 لاکھ. اور ہماری جی ڈی پی گروتھ 0% پہ چلی گئی ہے، 5% سے 0 پہ ہے، 0.45 پہ جا رہی ہے. ہمارا ملک کا حال تو دیکھیں. آج ہم بھکاری بن کے آئی ایم ایف سے گڑ گڑا کے جو ہے رگڑ کے ناک رگڑ کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ قسط جاری کرنے کو تیار نہیں ہے. آج وہ شرائط ہم پر حکمرانی کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کر رہی ہے. حکمرانی کون کر رہا ہے؟ وہ قوتیں کر رہی ہیں جن کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے عوام کو جو ہے مقتدر کرنے کی بجائے ہم نے آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، ہم نے آئین کو مسخ کر کے رکھ دی ہے. آئین ایک ایسا ہمارا عمرانی معاہدہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہی اس میں ساری چیزیں، دنیا کا بہترین آئین ہے. شروع یہاں سے اللہ کے نام سے ہوتا ہے. اور ہم نے جب آرٹیکل 2A کو آئین کا حصہ بنایا تو اس میں سارا ہے کہ ایک اسلامی فلاحی وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست ہوگی پاکستان میں، جس میں ہر شخص کو ملے گا روٹی کپڑا اور مکان اور طاقت کا سرچشمہ، جس میں عوام ہوں گے. یہ ہے خوبصورتی ہمارے آئین کی. لیکن ہم اگر عمل نہ کریں تو پھر یہ آئین کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے. تو میں کہوں گا کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو اس کو، اور تبھی ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی توہین کر کے الیکشن نہ کروا کے اس ملک میں آپ مسلط کر کے، او بھائی یہ تو پھر فیسسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کیا ہوا ہے، ایک شخص وہ جو سابقہ وزیر اعلیٰ رہا ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم رہا ہے، اس کے گھر پر شب خون جس طرح مار کے بختر بند گاڑیاں لے جا کر جس طرح گیٹ توڑے گئے، جس طرح دیواریں پھلانگ کر اس کی چادر اور چار دیواری کا تار کر کے اس کے بچے، اس کی بیویاں، عورتیں موجود تھیں گھروں میں. کبھی سنا ہے ایسا ہوتا ہوا؟ بھی کبھی سنا ہے؟ اور یہ ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی پاکستان ہے، اور یہ آئین کی بالادستی. اور کس آئین کی بات کرتے ہو؟ ضیاء الحق والا آئین جو کہتا تھا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں نہ پاؤں تلے یہ ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جمہوری حکومت کیا یہی کر رہی ہے اپنے اس آئین کے ساتھ، جو قرآن کریم کے بعد ایک مقدس ترین ہماری کتاب ہے جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے. باتیں کرتے ہیں، یہ 137 سال پرانی باتیں کر رہے ہو. آج بھی یقین کریں یہ تو ٹھیکیدار کیا گیا ہے. بلوچستان کئی جگہوں پر سرداری نظام میں آج بھی زنجیروں میں باندھ جکڑ کے ان سے غلامی کروائی جا رہی ہے. آج بھی جاگیردار جو ہے، سرمایہ دار جو ہے، ایک جو ٹھیکیدار ہے، آج بھی دیکھیں تو وہ اسی طرح غلامی کروا رہا ہے. آج بھی 3 کروڑ بچہ سکول میں نہیں جا رہا ہے. آج بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے میٹرک مفت ہوگی تعلیم، اور ہر بچہ جو ہے تعلیم یافتہ ہوگا اس پاکستان میں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن آج بھی کوئی عمل کروا رہا ہے اس آئین پر؟ او بھائی حکومت کرتے ہو تو عمل کرواؤ آئین پر. آئین بھی اتنا ہی ایک مقدس آپ کا فریضہ بنتا ہے.